رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے تیسرے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آغاز میں ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. اس واقعے کو قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے کے اندر ذکر کیا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے گجرات کے ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر، کھیت اور کھلیان سارے بہہ گئے. لوگوں نے پہاڑوں پر اور اونچی جگہوں پہ جا کر پناہ لی تھی، اور جب سیلاب کا پانی نیچے ٹھہرا، لوگ آباد کاری کے لیے واپس آئے اور اپنے گھروں کی مرمت کرنے لگے. اسی دوران کسی شخص نے ان سے کہا کہ قبرستان کی جا کر خبر لو، ہمارے پیاروں کی قبروں کی حالت بھی بہت خراب ہوئی ہوئی ہے. لوگ جب قبرستان میں گئے تو قبرستان بہت خستہ حال میں تھا. قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور اعضاء تھے جو بکھرے ہوئے پڑے تھے. لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو اندازے سے درست کر رہے تھے. ایسے میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر لوگوں کی نظر پڑی کہ جہاں پر ایک لاشا موجود تھا جو کفن کے اندر موجود تھا، اور کفن بھی سفید صاف ستھرا موجود تھا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے، اور لوگوں نے جب تحقیقات کی تو یہ بات معلوم چلی کہ یہ تو فلانا کسان ہے. لوگ اس کے گھر چلے گئے. جب اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بوڑھی ماں باہر نکلی. لوگوں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ تمہارا بیٹا کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ وہ ایک عام دیہاتی تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، صبح کھیتوں میں چلا جاتا تھا، شام کو تھکا ہارا آتا تھا اور سو جاتا تھا. تو خاص عمل تو میری نظر میں کوئی نہیں. پردے کے اوٹ سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ لوگوں، میں اس کی بیوی ہوں، اور جب سے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی، ایک بات کی میں گواہی دوں گی کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر یہ واپس آتا تو یہ قرآن مجید کو اٹھا لیا کرتا تھا، اور قرآن مجید کو اٹھانے کے بعد یہ مجھے کہتا کہ تم ناشتہ بناؤ، اور جب تک میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تو یہ قرآن مجید کی لائنوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا جاتا اور روتا جاتا، کیونکہ قرآن تو پڑھنا اس کو آتا نہیں تھا، لہٰذا وہ روتا جاتا. اور کافی دیر تک جب تک میں یہ آواز نہ لگاتی کہ ناشتہ تیار ہو گیا، وہ یہ عمل جاری رکھتا، اور آخر میں پھر وہ قرآن مجید کو بند کرتا، اس کو چومتا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ الفاظ ضرور ادا کیا کرتا تھا کہ اے قرآن، میں تجھے پڑھ نہیں سکتا، لیکن اے قرآن، کل قیامت والے دن تو نے یہ گواہی دینی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، روزانہ تجھے اٹھاتا تھا اور تیرے لائنوں پر انگلیاں پھیرا کرتا تھا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی کی بابرکت رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا. قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے ہم اس کو پڑھیں. قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کے نظام کو نافذ کریں. سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یاد رکھیے، اس دیہاتی کے ٹوٹے پھوٹے عمل کی وجہ سے اس کا لاشا محفوظ، لیکن اگر میں اور آپ زندہ اور جاوید قرآن مجید سے تعلق رکھیں گے تو قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ، قبر کے تنہائیوں میں مونس اور غمخوار، اور آخرت میں شافع بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.